اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین و حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ سب سے پہلے میں کراچی کے لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارا جو بنو قابل کا پروگرام ہے وہ بہت بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس آئی ٹی کی فری اسکالرشپ اور جابز کے اس پروگرام میں 1 لاکھ سے زائد رجسٹریشن ہوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 حصوں میں ہمیں یہ کرنا پڑا باغ جناح میں، اور لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی بہت بڑا جلسہ عام باغ جناح میں ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارے پہلے مرحلے میں طلبہ اور پھر اس کے بعد طالبات تھیں جو اس سے گزر رہی تھیں، اور انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ پاس ہوں گے، اور یہ پاس ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم اسکالرشپس کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے تقریباً 15 سے 20 مقامات پر جگہیں طے کر لی ہیں، اس پر کام جاری ہے، اور امید ہے کہ یہ بچیوں کا بھی رزلٹ آئے گا تو پھر جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ فری آئی ٹی کورسز کریں گے، اور یہ کورسز وہ کورسز ہیں کہ جس کے بعد 4-6 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ان کو ایک مناسب جاب مل سکے گی مختلف کمپنیوں میں، اور ان کی جاب کے لیے بھی ابھی سے مختلف اداروں سے ہماری بات چیت اور ایم یوز بن رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ کراچی میں ملازمتوں کے حوالے سے بھی مسئلے کو حل کرنے میں یہ معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ میں تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون سے یہ پروگرام آگے بڑھا ہے، اور اللہ نے چاہا تو جو ہمارا ویژن ہے اور مشن ہے کہ ہم اس شہر کو ایک لیڈنگ آئی ٹی سٹی بنانا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی اور الخدمت بھی اس کام کو انجام دے گی، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آیا تو انشاءاللہ اپنی اس پوزیشن کو ہم استعمال کریں گے، اور اس شہر میں آئی ٹی ایجوکیشن کو ایک بڑے لیول کے اوپر شروع کریں گے، اور یہاں پر انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائیں گے۔ میں اس موقع پر مجھے بعض میڈیا کے دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے بچے اس ٹیسٹ میں اپیئر ہونے سے شاید رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، تو ایک اسپیشل آفر اپنی پوری میڈیا انڈسٹری کے وہ سارے لوگ جو مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہے کہ آج کل گزر اوقات کتنا مشکل سے ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ہم ایک اسپیشل ارینجمنٹ کر دیں گے۔ اگر ان کے بچے اس ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہوئے ہیں تو وہ جتنے بھی ورکرز میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کے لیے الخدمت کے تحت بچے اور بچیوں کے لیے ایک ٹیسٹ کا انتظام کریں گے، اور آپ میڈیا کے لوگ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، فری اسکالرشپ میں لائیں، اور اس کے بعد ان کی جابز اور ان کے کیریئر کے لیے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا پروگرام معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ تو میں اہل کراچی کے لیے یہ ایک اچھی خوشخبری ہے کہ جہاں ہم اتنی ساری چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہیں اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نے اب اس شہر کے لوگوں کو اوپر اٹھانے کا اور اپنے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو تابناک کرنے کا یہ پروسیس شروع کیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس وقت چند باتوں پر جو بلدیات سے متعلق ہیں اور حکومت سے متعلق ہیں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر اعلانات کرتے ہیں، اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ چند دنوں میں ایم کیو ایم کے پسندیدہ ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر ہو جائے گا۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اصولی طور پر جب بلدیہ کی کوئی مدت ختم ہو جائے تو سرکاری ایڈمنسٹریٹر 120 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد الیکشن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آئین کے تحت اور جو الیکشن رولز ہیں، الیکشن ایکٹ ہے، اس کے تحت ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی، اور جو ایکٹ بنے ہوئے ہیں مختلف صوبائی ان میں بھی یہ بات موجود ہے۔ لیکن چونکہ پیپلز پارٹی نے اس کام کو انجام نہیں دیا اور دینا چاہیے تھا، اور مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا، تو ظاہر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ اسی عملے میں سے ہونے چاہیے، انہی آفیسرز میں سے ہونے چاہیے جو کے ایم سی کے ملازمین ہیں، اور یہ تو ایک درمیانی ایک عبوری ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا، جو ایک ناجائز بات ہے، جو ایک غیر قانونی بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے، الیکشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے، اور ہماری بار بار نشاندہی کے باوجود الیکشن کمیشن اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا تو پیپلز پارٹی سے خوف زدہ ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہائی لیول کے اوپر ہے۔
میں ایک مرتبہ پھر چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی بھی برطرفی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کو ہٹا کر دوسرا ناجائز ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کی برطرفی ہونی چاہیے، ویسے تو اب اتنی بات ہونے کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب کو ویسے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن بہرحال وہ موجود ہیں۔ تو سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہمیں نہیں چاہیے، ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہیں، ہر فرد ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تو ویسے کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ پھر ایم کیو ایم جس نے پہلے گورنرشپ پکڑ لی ہے، وزارتیں مل گئی ہیں ان کو، اب اس لیول کے اوپر آ گئے ہیں کہ منتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ آپ ہمارے ایڈمنسٹریٹر لگا دیں بلدیاتی الیکشن سے پہلے، اور اس پر آ گئے کہ اب اس پر بڑی، یعنی آپ سوچیں کہ کراچی کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی کہ ہمارے مینڈیٹ کو لینے کے بعد یہ لوگ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دے دیں ہمیں، تاکہ ہمیں فیول مل جائے، ہمیں گاڑیاں مل جائیں، گاڑیوں کے لیے، فیول کے لیے، چند مراد کے لیے یہ وڈیروں کے ہاتھوں کراچی کا، جاگیرداروں کے ہاتھوں کراچی کا مینڈیٹ بیچ دیتے ہیں، اور ایک بار نہیں ہو رہا، بار بار یہ کام ہو رہا ہے، منتیں کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ الیکشن، ظاہر ہے جو بھتہ خوری کا نظام تو ختم ہو گیا ہے بڑی حد تک، تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کہیں پر ان کے ایڈمنسٹریٹر لگ جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو پیپلز پارٹی ہڑپ کر رہی ہے سارے پیسوں کو، اس میں ان کا بھی شیئر ہو جائے، کچھ ٹھیکیدار ان کو بھی مل جائیں، اور ان کی الیکشن مہم کسی طرح چل جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اس شہر کے لیے بہت شرم کا مقام ہے کہ ہمارے یہ لوگ کے جو نمائندے بن بیٹھے ہیں، یہ جن کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں، ظاہر ان کی جتنی بھی نمائندگی ہے یہ اس طرح سے فروخت ہو رہی ہے، اس طرح بیچی جا رہی ہے، اس طرح ان چھوٹی چیزوں کے اوپر ہماری سودے بازی ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ذلت کا مقام ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے لوگ ان لوگوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے اور اپنے جمہوری عمل سے ان کا احتساب بھی کریں گے، ان سے انتقام بھی لیں گے انشاءاللہ، ان سب لوگوں سے جو ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی، آپ اندازہ لگائیے کہ کس فیلڈ کی میں بات کروں، 14 سال میں اخبار میں یہ اعداد و شمار آئے ہیں کہ 14 سال میں ٹرانسپورٹ کا عالم یہ ہے کہ 380 بسوں کے روٹ ختم ہو گئے ہیں ان 14 سال میں، جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی شہر سے 380 بسوں کے روٹ ختم ہو گئے ہیں اور صرف 80 روٹس باقی ہیں، اور اس کی تفصیل بھی یہ ہے کہ جو بڑی بسیں ہیں ان کے روٹس 60 ہونے چاہیے تھے، 44 بند ہو گئے ہیں اور صرف 16 کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے منی بسیں جن کے 234 روٹس ہونے چاہیے تھے، 192 بند ہو گئے ہیں، 42 موجود ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کوچز ہیں ان میں بھی 50 روٹس بند ہو گئے اور 20 موجود ہیں۔ 352 بسیں نعمت اللہ خان صاحب گرین بسیں لائے تھے، وہ ختم ہو گئیں، بعد میں بھی 70-75 بسیں آئی تھیں، وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو یا تو آپ نے آلٹرنیٹ کوئی بہت زبردست ہمیں ماس ٹرانزٹ نظام دے دیا ہوتا، یہاں سب ویز کا سسٹم چل رہا ہوتا، پتہ یہ چلا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور چنگچیوں پر ہم منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اس میں دھکے کھاتی ہیں، ہماری طلباء اس میں ذلت اٹھاتے ہیں، جس طرح سے ان چنگچیوں میں سفر ہوتا ہے۔ یہ سواری تو اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے روٹ سے لے کر گھر تک کا فاصلہ اگر 1 کلومیٹر کے لیے ہے تو چلو چھوٹا سا کوئی روٹ بنا دیا جائے جس میں لوگ سہولت سے پہنچ جائیں، جو پیدل چلنا چاہے پیدل چلے، لیکن یہ تو آپ نے پورا آلٹرنیٹ نظام بنا دیا چنگچیوں کا، اور اس میں سب شامل ہیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس پورے عرصے میں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ تقریباً اب اس وقت شہر میں کوئی 45 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں۔ یہ موٹر سائیکلیں اتنی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا جب نظام ہی اویلیبل نہیں ہے تو پھر بچے، نوجوان، بزرگ کیا کریں گے؟ وہ پورا خاندان جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں لوگ، کیا کریں مڈل کلاس لوگ اور غریب لوگ، کہ ان کے لیے تو اب ان چنگچیوں کے کرایہ دینا بھی ان کے بس میں نہیں رہا۔ تو آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ اور ہمارے ساتھ کیا یہ سلوک کریں گے کہ ٹرانسپورٹ میں ہمارے ذلت آمیز سلوک ہے، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے پوائنٹ نہیں چل رہے ہیں، جو پورا سسٹم چلا کرتا تھا کے ٹی سی کی بسوں کا وہ سب ختم ہو گیا، اب جو پوائنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، فیسیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرانٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ فقیر بن کر جو ہے وہ حکومت بادشاہوں سے ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہم ادا کرتے ہیں، بادشاہ سلامت سے پیسوں کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں اور سارا دباؤ والدین پر اور بچوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کیسے تعلیم آگے بڑھے گی،
کیسے ہم جو ہے وہ ترقی کریں گے اور کس طرح سے زندگی کو گزاریں گے. اس لیے اس سب کی ذمہ داری آپ دیکھیں یہ ہماری اس حکومت پر ہے اور ان کے اتحادیوں کے اوپر ہے. اور کراچی کی طرف کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا. وفاقی حکومتیں بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی. ایک گرین لائن بنانا شروع کی نون لیگ نے, اور وہ بھی انہوں نے اپنے وقت میں مکمل نہیں کی 1.5 سال میں. پھر 3.5 سال تک پی ٹی آئی نے اس کو مکمل نہیں کیا, ادھورا افتتاح کر دیا. اور پھر اس کے بعد اب مزید 6-8 مہینے ہو گئے, 8 مہینے سے زائد. تو اس عرصے میں بھی یہ کام اس پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں کیا ہے. اور یہ جو ریڈ لائن بنائی جا رہی ہے اس کی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا عذاب مسلط کر دیں گے ان لوگوں پر جو 10-12 لاکھ کی تعداد میں کم از کم, یا اس سے بھی زیادہ اگر سروے پراپر ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کم از کم جو ہے وہ 15 سے 20 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اس یونیورسٹی روڈ پہ صفورہ سے لے کر یہاں تک. جب آپ اس کی 2 لینز کم کر رہے ہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو آلٹرنیٹ میں آپ صرف 20,000 25,000 پیک آورز میں لوگوں کے لیے آپ 20 لاکھ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. بوٹل نیکس بن جائیں گی پہلے ہی یہاں پر. تو اس میں تو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ سب وے سسٹم, لائٹ ریل کا ہونا چاہیے. تو اب بھی موقع ہے کہ اس پورے پلان کو ریوائز کیا جائے, بجائے اس کے کہ شہریوں کو ترقی کے نام پر اذیت میں مبتلا کریں. یعنی آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا, وہ آپ ایک پروجیکٹ ایسا لے کر آ رہے ہیں جس میں مزید برباد کریں گے. آپ نے دیکھا کہ یلو لائن پر ورلڈ بینک نے ریوائز کرنے کا ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو ریوائز کریں اس پورے پروجیکٹ کو. اسی طرح گرین لائن کا معاملہ ہے. تو اس بجائے اس کے کہ اگر کوئی کام کرنے بھی جا بھی رہے ہو, ظاہر ہے کہ اس میں بھی کئی 100 ارب روپے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ خرابی کا باعث ہو. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ریڈ لائن کو بھی, یلو لائن کو بھی اور ان سب پروجیکٹس کو ریوائز کیا جائے اور کراچی کو پراپر ماس ٹرانزٹ سسٹم دیا جائے جس میں لائٹ ریل نظام ہو. سڑکیں اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ چلیں, ان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے, اور ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم انٹروڈیوس کرائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. یہی ہمارا ویژن ہے. ہم کراچی کو ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو ہم اپنی اس پوزیشن کو استعمال کریں گے اور کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سے کراچی کو آگے لے کر جائیں گے. ابھی اس وقت سڑکوں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ قیوم آباد سے بلوچ کالونی آئیں, بدترین حالات ہیں. وہاں پر انہوں نے مٹی ڈال دی ہے اور کنکریٹ ڈال دیا ہے, ایسے ہی پتھر ڈال دیے ہیں, اور اس کے نتیجے میں حال یہ ہو رہا ہے کہ دھول مٹی بھی ہے اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے. آپ آ جائیے صفورہ چوک کے اوپر, آپ آ جائیے گرو مندر پہ. میں نے ابھی 3 دن پہلے ایک ٹویٹ کی اور یہ بتایا کہ آج میں یہ تصویر لے رہا ہوں, میں نے آج سے 3 مہینے پہلے بھی یہاں کی یہ تصویر لی تھی اور ٹویٹ کیا تھا, اور دونوں تصویروں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کتنا زبردست, یعنی یہ گرو مندر تو مین ہب ہے, یہاں سے تو کتنی بڑی ٹرانسپورٹ گزرتی ہے, لیکن یہ حال ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب کا اور یہ حال ہے سندھ حکومت کا. دعوے بہت ہیں, باتیں بہت ہیں, ایم شاہراہوں کے اوپر کھرچ کے چلے گئے اور اوپر سے کارپیٹنگ نہیں کر رہے. جو کارپیٹنگ کر رہے ہیں وہ اگلی کرتے ہیں, پچھلی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ہے, لوٹ مار ہے. 3-4 ارب روپے تو سندھ حکومت نے کے ایم سی کو دیے تھے, اور 15 ارب روپے کا تو انہوں نے خود بتایا کہ پیکیج ہے جو ورلڈ بینک سے پیسے لیے ہیں ہم نے. تو یہ سارے پیسے لوٹ مار کا نظام ہے, اور اسی لوٹ مار کے نظام میں ایم کیو ایم چاہتی ہے میں بھی جو حصہ مل جائے الیکشن سے پہلے. تو کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے لیے ہم نے ان کو لیگل نوٹس دیا ہوا ہے. ان کی طرف سے جواب نہیں آئے گا تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, اور اس پورے کام پر جو کہ اس وقت ترقیاتی کام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, فراڈ ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, اس کو ہم ایکسپوز بھی کریں گے اور کراچی کا مقدمہ بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر میں جہاں دیگر مسائل ہیں, اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جسے آپ اسٹرے ڈاگس کہتے ہیں یا اسٹریٹ ڈاگس کہتے ہیں, آوارہ کتے. شہر میں اتنی بہتات ہے کہ صرف ایک انڈس ہسپتال کے جو ریبیز سینٹر ہے اس میں 2 ہفتے میں نئے 600 کیسز آئیں, اور اس سال انہوں نے 10,000 کیسز ان کے پاس کتے کے کاٹنے کے آئیں. کہاں ہے یہ مرتضیٰ وہاب صاحب؟ کوئی پوچھے تو صحیح ان سے, کہاں ہے یہ سندھ حکومت؟ کوئی ان سے سوال تو کرے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ انتظام نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے لیے آپ یقین کریں, ہر آبادی میں نماز پڑھنے کے لیے صبح لوگ جاتے ہیں اور کتے پیچھے لگ جاتے ہیں. عام معمول ہے یہ. لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی, اس لیے کہ بھائی آپ آوارہ کتے ہیں اور کاٹنے پہ آ جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا گولیاں بندوقیں لے کر نکلیں کہ گولیاں چلائیں؟ تو یہ حال ہے کہ یہ اس ایک مسئلے کو ایڈریس نہیں کر رہے.
اور یہ ایک اسپتال کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، آپ جائیں جے پی ایم سی میں، عباسی میں، جتنے بھی سرکاری اسپتال ہیں ان کا جب آپ ڈیٹا لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کتے کاٹ رہے ہیں، اور یہ نالائق ترین لوگ جو اس وقت ہم پر مسلط ہیں یہ کام بھی نہیں کر سکتے، یہ ڈینگی کا اسپرے نہیں کر سکتے، ابھی گاڑیاں دینے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سب چیزیں، یہ اسپرے نہیں کر سکتے، یہ مچھر نہیں مار سکتے، یہ کتے نہیں بھگا سکتے، یہ سڑک نہیں بنا سکتے، یہ ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے، یہ K4 منصوبہ نہیں بنا سکتے، یہ S3 منصوبہ نہیں بنا سکتے، یہ تعمیرات کو کوئی ریگولرائز نہیں کر سکتے، اس پورے نظام کو، یہ کرپشن ختم کیا کریں گے، اس میں اضافے کا سبب روز بروز بن رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف کراچی کے لوگوں کو اٹھنا ہوگا۔ اگر اسی طرح سے ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے اور دیکھتے رہیں گے تو یہ مزید کھاتے چلے جائیں گے ہمیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 3 کروڑ لوگ بس مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، سب ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے کراچی کے حقوق کی، اس میں ہمارا ساتھ دیں، اور خاص طور پر 15 جنوری کو ہم نے سارے دروازے ان کے لیے بند کیے بھاگنے کے، اور انشاءاللہ 15 جنوری کو انتخاب ہوگا تو اس میں اتنی بڑی تعداد میں شہری نکلیں کہ ان کی جعلی ووٹر لسٹوں کو بھی شکست دے دیں، ان کے آروز کو بھی شکست دے دیں، ان کے ایڈمنسٹریٹرز کو بھی شکست دے دیں، اور پولیس کا جو یہ استعمال کر کے ان کالی بھیڑوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی شکست دے دیں۔ ایک ہی صورت ہے ان ظالموں کو ہرانے کی کہ سب لوگ گھر سے نکلیں، اس کو اپنی جو ہے وہ مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، تاکہ کہیں سے تو کراچی میں کام کا آغاز ہو، کہیں سے تو کوئی امید پیدا ہو، ورنہ تو اتنے مایوس لوگ کیا کریں گے اس شہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس لیے بڑی تعداد میں لوگ اس کیمپین کو چلائیں۔ اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر اس شہر کو اس کی اصل کی طرف لوٹائے گی، اور ترقی کا سفر ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اصل میں دیکھیں، میں نے تو عرض کیا نا کہ کتنے چھوٹے اہداف ہیں ان ظالموں کے، کتنے چھوٹے اہداف ہیں کہ انہیں 1 مہینے کی ایڈمنسٹریٹرشپ مل جائے۔ ارے بھائی، آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو عوام میں جائیں نا، اپنا پوری کارکردگی لے کر جائیں، آپ میئر بن جائیں۔ منتخب کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ ایڈمنسٹریٹرشپ کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں وڈیروں جاگیرداروں سے؟ اس شہر کو کیوں اس ذلت میں مبتلا کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اہداف بہت چھوٹے سے ہیں۔ ان کو کمیٹی کی چیئرمین شپ چاہیے جس میں ان کو فیول مل جائے اور ان کو جو ہے وہ گاڑی مل جائے۔ ان کو ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بننے کا اس وقت کیا مقصد ہے؟ سب جانتے ہیں کہ جو اس وقت پیچ ورک کا کام ہو رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی سب کچھ کھا رہی ہے تو کچھ حصہ ہمیں بھی ملے۔ ایسا نہ ہو کہ جماعت اسلامی کا میئر آئے تو ویسے ہی پھر پرابلم ہو جائے گی، کھانے پینے کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جو بچ گیا ہے اس کو کھانے کی دوڑ ہے، باقی شہر کا مفاد عزیز ہوتا تو شہر کے اختیار کے لیے لڑتے نا۔ شہر کے اختیار کے لیے جب رجیم چینج میں یہ سودے بازی کر رہے تھے، اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، ہمارے مینڈیٹ کو بیچ رہے تھے، تو کھڑے ہو جاتے، بولتے ہم 3 دن تک یہاں بیٹھے ہوئے، 3 دن میں اسمبلی کا اجلاس کر کے 140A کے تحت سارے اختیارات منتقل کرو اور اس کے بعد الیکشن کا اعلان کرو، ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے۔ تو لوگ بھی کہتے کہ چلیں آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن آپ نے تو اپنے آپ کو ایسا بیچا کہ سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے، اور اب آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو کس سے بولتے ہیں آپ تو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو جو پیپلز پارٹی اس کراچی کو لوٹ رہی ہے، کھا رہی ہے، اسی سے اتنا سا حصہ مانگ رہے ہو، شرم بھی نہیں آتی؟ تو اس لیے اب ان سب لوگوں سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب سیدھی بات ہے کہ کراچی کے لیے جماعت اسلامی سب سے بہترین آپشن بھی ہے، ورکنگ بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بن رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو امپاور بھی کر رہے ہیں، اپنی یوتھ کو، اپنی بچیوں کو۔ تو الحمدللہ ہم پورے ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم اس شہر کو دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے۔